ڈاکٹروں کے رابطے ہوتے ہیں گورکن سے بھی نکال بھائی. مردہ لاشوں پہ تجربے ہو رہے ہیں, لاوارث. گورکن پہ نظر رکھا کرو, تازہ تازہ مردوں کے پارٹس نکال نکال کے بیچ رہا ہوتا ہے. سائنسدانوں کو ہر چیز میں باپ بنا لیا گیا ہے. سائنسدانوں کو نا جس چیز کا تعلق ہسٹری سے ہے وہ سائنسدانوں سے پوچھی جا رہی ہے, جس چیز کا تعلق پیغمبروں سے ہے وہ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ سائنسدانوں سے. دو میاں بیوی میں نکاح ہوا, کسی نے انکار کیا میں اس نکاح کو نہیں مانتا, نہیں ہوا, ابھی رخصتی ہوئی نہیں ہے. ایک کہہ رہا ہے ہوا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ہوا. آپ سائنسدانوں سے پوچھو گے کہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ بولو. گواہوں سے پوچھو گے بھائی. دو عادل آدمی گواہی دیں گے بھائی میں نے ایجاب و قبول اپنے کانوں سے سنا ہے, تو مان لو گے نا. نیوٹن کہ نہیں ہوا یہ, تو آپ کہو گے بھائی تیری یہ فیلڈ, بولو نہیں ہے. ہر چیز میں ہر آدمی ہر فیلڈ میں کیا کر رہا ہے؟ ٹانگ اڑا رہا ہے. ایک ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ جو جس فیلڈ میں جاتا ہے نا وہ سمجھتا ہے دنیا یہیں سے شروع ہوتی ہے یہیں پہ ختم ہوتی ہے, سب کچھ یہی ہے. جیسے جو بزنس مین جب تجارت کرتا ہے نا, صبح جو بزنس پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں, جو بزنس پڑھ رہے ہیں نا, آئی بی اے یونیورسٹی میں بزنس پڑھایا جاتا ہے نا, آپ ان طلبہ سے پوچھو ان کی صبح و شام ان کی فکر معیشت اکنامکس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. وہ ہر چیز کا حل کس میں سمجھتے ہیں؟ معیشت میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لہذا اگر کوئی انہیں اسلام سے معیشت کے احکام ثابت کرے جو ان سے میچ کر رہے ہو تو اسلام بہت اچھا. معیشت کی بات اگر اسلام نہیں کرے گا تو اسلام اچھا نہیں. یہ انسان کی نیچر ہے, وہ جو چیز صبح شام سنتا ہے دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کل یہی ہے, سب کچھ کیا ہے؟ بولو نا, یہی ہے. جو میڈیکل سائنس میں پڑھ رہے ہیں نا ان کے صبح و شام صحت کے گرد گھومتے ہیں. ہر چیز کیا ہے؟ اب ایک ڈاکٹر نے کہا کہ ایک لیڈی ڈاکٹر کسی مرد کا علاج کرا سکتی ہے, کا علاج کر سکتی ہے, جبکہ باڈی کو ہاتھ بھی لگانا پڑتا ہے. تو میں نے کہا نہیں بھائی, جب میل ڈاکٹر موجود ہیں تو فیمیل سے علاج کیوں کروا رہے ہیں, اور وہ بھی جوان, اور خاص طور پہ جسم کو ہاتھ بھی لگانا پڑ رہا ہے. تو ایسے موقع پہ ڈاکٹروں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ یار ان چکروں میں نا ہم میڈیکل سائنس میں پیچھے رہ جائیں گے. ان چکروں میں ہم کس میں پیچھے رہ جائیں گے کہ پہلے ان کے لیے میل ڈاکٹر کا انتظام کیا جائے, فیمیل کے لیے فیمیل. انگریز ان ٹینشنوں سے آزاد. وہ ہاسپٹل میں جاؤ, تمہیں علاج کرانا ہے, علاج ہوگا تمہارا. اس چکر میں نہیں پڑو کہ میل سے ہو رہا ہے کہ فیمیل سے ہو رہا ہے یا ای میل سے ہو رہا ہے. بعض دفعہ ہاسپٹل آنے کی ضرورت نہیں, ای میل کر دیتے ہیں یہ دوا کھا لو. نہیں آ رہی بات؟ اسی وجہ سے ہم میڈیکل سائنس میں کیا ہیں پیچھے. ڈاکٹر لوگ جو لبرل قسم کے ڈاکٹر ہیں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی گائنی کے ڈاکٹروں میں لیڈی ڈاکٹر ہونی چاہیے نا, اس میں میل کا کیا کام ہے سالے کا, وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ مجبوری کے احکام الگ ہیں, موت سے تو بچانا ہے نا. اب یہ نہیں کہ وہ مر رہی ہے اور فیمیل مل نہیں رہی تو آپ نے غیرت پر ہمارا بیان سنا تو ہم نے کہا چلو عزت کے ساتھ موت یہ ذلت کی زندگی سے, ایسا نہیں ہے. مجبوری کے حکام تو الگ ہیں, لیکن ایک اسلامی ریاست ہے اس میں بھائی گائنی تو خاص شعبہ لیڈیز کا, اس میں یہ کمبخت کر کیا رہا ہے یہاں پہ؟ اس کو غیرت مند آدمی کو تو خود شرم آتی ہے وہاں کھڑے ہوتے ہوئے. میرا زنانے میں کیا کام ہے؟ ہمارے زمانے میں نا پہلے تمبو لگا کرتے تھے, زنانہ الگ مردانہ الگ, اب تو مکسی ہو گیا ہے. تو جو زنانے میں گھستا تھا نا وہ تمبو میں سوراخ بھی ہوتے تھے, بعض ادھر سے جھانک رہے ہوتے تھے زنانیوں کو, اور کچھ زنانیوں میں گھس رہے ہوتے تھے. ہم چھوٹے بچے ہو کے ان کو تانے دیتے تھے. یہ انسان میں ایک فطرتاً اللہ نے رکھا ہے کہ مرد عورتوں میں گھسا ہوا اچھا نہیں لگتا, اس کو ویسے ہی گھن آتی ہے اپنے آپ سے, یار میرا کیا کام ہے وہاں پہ بھائی. اور عورتوں کو بھی نہیں اچھا لگتا ایسا مرد, اب ان کو بھی لگنے لگا ہے. الٹی فطرت چل رہی ہے نا, جو زنانے ٹائپ کے آدمی ہیں وہ لیڈیز کو بھی اچھے لگ رہے ہیں, مردانہ وجاہت عورتوں کو بھی اب مردوں میں اچھی نہیں لگ رہی. الٹی کا
سیٹ اپ الٹا چل رہا ہے. تو جو زنانے میں گھستا تھا اس کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا, جو لڑکیوں سے فری ہوتا تھا اس کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا. تو میل ڈاکٹر کو تو خود تھوڑی سی ایک حیا آنی چاہیے زنانے میں گھستے ہوئے. مجبوری کے احکام الگ ہیں, ایسا نہ ہو کوئی میل بیچارہ مجبوری میں زنانے میں آیا اور آپ نے میرا بیان لگا کے چلا دیا. دیکھو غیرت کے لوگ یہ کر رہے ہیں, آج کل کلپ چلا رہے ہوتے ہیں. تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ان کے لیے الگ ہو, ان کے لیے الگ ہو, تو کیا کہا جاتا ہے, بے یار انہیں چکروں میں نا میڈیکل سائنس میں ہم پیچھے رہ گئے. انگریزوں کے آئیں یہ ٹینشن وینشن نہیں ہے, علاج سے مطلب ہونا چاہیے. دیکھو میڈیکل سائنس میں تو ہم اس کی وجہ سے پیچھے نہیں رہ سکتے, یہ تو بیکار بات ہے. عورت اگر عورت کا علاج کرے, مرد مرد کا علاج کرے, اس کا ترقی سے اور میڈیکل سائنس سے کیا تعلق ہے بھائی؟ وہ پریکٹس کرے گی تو لیڈیز پہ کر لینا پریکٹس, یہ اس نے کرنی ہے تو آدمی پہ. لیکن فرض کر لو میڈیکل سائنس میں ہم اس کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. اہم بات یہ ہے کہ دنیا کا ہر مسئلہ میڈیکل سائنس نہیں ہے. یہ نہیں کہ میڈیکل سائنس میں ترقی سے دنیا کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے. انگریز نے میڈیکل سائنس میں ترقی کر لی, غیرت میں بہت پیچھے چلا گیا. سمجھتے ہو, غیرت میں لیڈیز اور جینٹس کا جو فرق ختم کیا نا, اس کی وجہ سے غیرت اور شرم میں کیا ہو گیا, بہت پیچھے, اتنا پیچھے چلا گیا, اتنا پیچھے کہ اب ان کو اس غیرت والے نظام پہ آنے میں, جیسے ہمیں وہاں تک پہنچنے میں لوگ کہتے ہیں ترقی کے لیے 500 سال چاہیے, لیکن انگریز کو ہم تک پہنچنے میں غیرت میں 1000 سال چاہیے, اس کے بعد جا کے یہاں آئے گا اگر ابھی سے غیرت پہ کام شروع کر دے. تو دنیا کا ہر مسئلہ میرے بھائی میڈیکل سائنس بولتے کیوں نہیں. لوگ آنکھیں ڈونیٹ کر رہے ہیں, گردے ڈونیٹ کر رہے ہیں, مجبوری میں بہت سے علماء گنجائش دیتے ہیں. لیکن اب ایسا نہ ہو کہ انسان ایک اسپیئر پارٹ کی دکان بن جائے, جو کہ ہو رہا ہے, یہ چیز پھیل رہی ہے بہت زیادہ, اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے. ہم منع کرتے ہیں بھائی آپ مرتے ہوئے آنکھیں ڈونیٹ نہ کریں, اپنی آنکھوں کے ساتھ قبر میں جائیں آپ. اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں, اچھا جب خود تمہارے لوگوں کو آنکھوں کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر تو جرمنی سے منگوا رہے ہو اور پتہ نہیں کون کون سے کنٹری سے منگوائی جاتی ہیں, وہ لوگ ڈونیٹ کر دیتے ہیں. دوسروں کے لیے اصول کچھ اور, اپنے بارے میں کہہ رہے ہو آنکھیں ڈونیٹ مت کرو. بھائی ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے, ان کے مذہب میں جائز ہے. اب ایک آدمی نے کر دی, وہ تو کر دی نا اس نے, تو اب آپ نہیں لگاؤ گے کوئی اور لگا لے گا. ہم نے کب کہا ہے گوروں کو کہ یہ ڈونیٹ کرو؟ بھائی نہیں کرو. ہم نے کب کہا ہے؟ جس طرح سے یہ تیزی سے پھیل رہا ہے نا, تو یہ انسان اور اسپیئر پارٹ کی شاپ میں کوئی فرق, جیسے بائک میں پرانا مال, پرانے پرزے وہ بیچ دیے, نئے والے لگا لیے. اب میں اس پہ زیادہ نہیں جاتا, پھر یہ پورا اس کو جب تک تمام پہلوؤں سے بیان نہ کیا جائے نا, تو اس کے پھر بیان کے فائدے کے بجائے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. تو ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, میں اس پہ کسی اور وقت میں بات کروں گا انشاءاللہ. یہ بہت تیزی سے یہ چیز بڑھ رہی ہے ہمارے معاشرے میں. تو انسان انسانیت کا درس بھی دیتا ہے. مردے کا جنازہ ہونا چاہیے, اسلام کا حکم ہے. میت بھی اسی طرح قابل احترام جیسے زندہ. آپ اس کے پارٹس بانٹنا شروع کر دیں, جنازہ آ رہا ہے شاپر میں ہے بھائی, جنازہ کس میں آ رہا ہے؟ شاپر میں. یہ کیا ہے بھائی؟ اس کے گردے کہاں ہیں؟ کہ وہ وسیم بھائی کو دے دی ہم نے, ان پہ فٹ آ رہے تھے. اس کے پھیپڑے کہاں گئے؟ بھائی کورونا کی وجہ سے چمونی آپا کے پھیپڑے خراب ہو گئے تھے, وہاں لگا دیے ہم نے. ابھی اس کی آنکھیں کہاں ہیں؟ بھائی وہ صاحب تھے نا, گولی لگنے سے ان کی آنکھوں کا مسئلہ ہو گیا تھا, تو وہاں سے ادھر فٹ. بھائی ناک کہاں ہے؟ کہہ رہے ہیں یار وہ ناک کی ہڈی ان کی بڑھی ہوئی تھی, ڈاکٹر نے غلط آپریشن کیا, ناک کے ڈیزائن ہی چینج ہو گیا, تو ان کی ناک پسند آ رہی تھی, ڈیزائن یہاں سے لے لیا. ایک مثال دے رہا ہوں کہ ڈاکٹر بولے ایسا نہیں ہوتا, تو میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. مجھے پتہ ہے ناکیں نہیں لگ رہی, لگنے میں ٹائم بھی نہیں لگے گا. گھٹنا کہاں ہے؟ بھائی ان کے گھٹنے کی بال خراب ہو گئی تھی, تو
گھٹنا نکال لیا تھا وہاں سے، بال وہاں فٹ کر دی، اب دوبارہ گھٹنا جڑ نہیں رہا تھا ایلفی سے تو پھینک دیا. یہ گوشت ہے، اس پہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ایسے موقع پہ امام صاحب کہیں گے، میں اگر ہوا تو میں کہوں گا کہ ایسا کرو، یہ بھی کسی غریب کے کام آ جائے گا، اس کو کھلا. بہت سے غریبوں کو گوشت کھانے کو بولو نہیں ہے، جان بچانے کے لیے کسی غریب کو یہ گوشت کھلاؤ. اس کو کہتے ہیں صحیح طریقے سے انا للہ ہونا کسی کا. ایک تو انا للہ ہوتا ہے روح جسم سے نکلتی ہے، باڈی رہتی ہے. یہ والا انا للہ اس کو کہتے ہیں سچی مچی کا انا للہ ہو گیا، بندہ مارکیٹ سے ڈر لگ رہا ہے ایسا نہ ہو جائے کہیں فیوچر میں. جتنے پرزے لے کے آئے ہو نا، ان تمام پرزوں سمیت قبر میں جانے کی کوشش کرو. خوش قسمت لوگ ہیں جو پورے پرزوں سمیت قبر میں چلے جائیں. میں کہتا ہوں بھی خوش قسمت. گورکن پہ نظر رکھا کرو، تازہ تازہ مردوں کے پارٹس نکال کے بیچ رہا ہوتا ہے. ایک صاحب نے ابا کو دفنایا، 3 دن تک قبرستان سے نکل نہیں رہے. میں نے کہا بھائی کیا خود بھی دفن ہونے کا پروگرام ہے؟ بس نکلو یہاں سے. کہہ رہے ہیں بھائی 3 دن تک حفاظت کر رہا ہوں، گورکن پہ اعتماد نہیں ہے. ڈاکٹروں کے رابطے ہوتے ہیں گورکن سے بھی. نکال بھائی. مردہ لاشوں پہ تجربے ہو رہے ہیں، لاوارث